الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید، پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن کے مضامین ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام کا درس ہم نے شروع کیا تھا اور اس کی 8 آیتیں ہو چکی تھیں۔ آج آیت نمبر 9 سے انشاءاللہ الکریم درس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اللہ پاک قرآن کے مضامین کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ ترجمہ: اور اگر ہم نبی کو فرشتہ بنا دیتے تو بھی اسے مرد ہی بناتے اور ان پر وہی شبہ ڈال دیتے جس میں اب پڑے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ ان کفار کا جواب ہے جو نبی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، اور اسی پاگل پن میں وہ ایمان سے محروم رہتے تھے۔ انہیں انسانوں میں سے رسول مبعوث فرمانے کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ ان سے نفع حاصل کرنے اور تعلیم نبی سے فیض اٹھانے کی یہی صورت ہے کہ نبی صورت بشری میں جلوہ گر ہو، کیونکہ فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھنے کی یہ لوگ تاب نہیں لا سکتے، دیکھتے ہی ہیبت سے بے ہوش ہو جائیں گے یا مر جائیں گے۔ اس لیے اگر بالفرض رسول فرشتہ بنا دیا جاتا تو بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بنایا جاتا اور صورت انسانی ہی میں اسے بھیجا جاتا تاکہ یہ لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں، اس کا کلام سن سکیں، اس سے دین کے احکام کو معلوم کر سکیں۔ لیکن اگر فرشتہ صورت بشری میں آتا تو پھر وہی کہنے لگتے یہ لوگ کہ یہ تو بشر ہے، یہ تو انسان ہے، تو ہمیں تو کوئی ایسا فرشتہ چاہیے جو عام صورت میں نہ ہو، ایک الگ صورت میں آئے، اور اس طرح سے وہی بہانہ پھر ان کو وہاں ملتا، یہی بات وہ پھر اس طرح کرتے، تو پھر فائدہ کیا ہوتا؟ تو مراد یہ ہے کہ دین کے پیمبر کو بھیجنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے سمجھا دیا اشارتاً کہ مقصد جو ہے وہ دین کو سمجھنا، دین کے احکام کو سمجھنا، اللہ پاک کی باتوں کو سمجھنا، اللہ کے آرڈرز کو جاننا ہے۔ اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ انسانی صورت میں کوئی کیوں آ کر ہمیں سمجھا رہا ہے، فرشتہ کوئی آتا، کوئی الگ شکل میں ہوتا، اولاً تو تم اسے دیکھ ہی نہ سکتے، اس سے بات ہی نہ کر سکتے، اور اگر بالفرض بات چیت کر سکتے، اس سے دین سیکھ بھی لیتے، پھر تم یہی کہتے کہ یہ تو ایک فرشتہ تھا اور فرشتے نے ایسی بات کی ہے، فرشتہ عمل کر رہا ہے۔ وہ تو فرشتہ ہے بھائی، ہم تو انسان ہیں، ہم کہاں سے ان باتوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو ایک بشر ہی آ کر ان پر عمل بھی کرے، لوگوں کو بھی سکھائے، تو پھر جو ایک اپنائیت اور ایک انسیت کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور پھر یہ بھی موقع نہیں ملے گا کہنے کو کہ یہ تو دوسری کسی جنس کا شخص ہے، ہم تو دوسرے ہیں، تو یہ عمل کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشروں میں، انسانوں ہی میں رسول اور نبی رکھے، ان میں بھی ہزار حکمتیں ہیں جنہیں یقیناً وہ جانتا ہے، اور کئی حکمتوں کو قرآن میں بیان بھی فرمایا گیا ہے۔ لیکن یہ کفار جو نہ ماننے والے تھے وہ انہی باتوں کو اپنے حق میں گویا معاذ اللہ استعمال کرتے تھے، یہ کہہ کر کہ یہ تو بشر ہیں، ان انبیاء علیہ السلام کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک انبیاء کے انکار سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں مزید ان کی خرابیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے حبیب، بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تو وہ جو ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا۔ ناظرین کرام، کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوتے، اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو جو مذاق اڑاتے تھے ان کا نہایت بھیانک انجام ہوا اور وہ مبتلا عذاب ہوئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور تسکین
خاطر ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہو۔ کفار کا پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی دستور رہا ہے اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑا ہے۔ اسی طرح اس میں مشرکین کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادب کا طریقہ ملحوظ رکھیں تاکہ پہلوں کی طرح انہیں بھی عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ کفار قریش کے 5 سردار تھے: عاص بن وائل سہمی، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس، اور ان سب کا جو بڑا تھا ولید بن مغیرہ۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ایذائیں دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ یہ 5 آئے اور انہوں نے حسب دستور تانے دیے اور مذاق اڑائے اور عجیب باتیں کی اور پھر طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص کے قدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر جو ہے وہ دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کے تہبند میں ایک تیر کی نوک چبھ گئی، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے جھک کر نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا، اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آ گیا اور اسی زخم سے وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا، اسے نظر نہ آیا، اس سے پاؤں میں ورم ہوا اور اسی ورم اور سوجن سے یہ بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اسی سے مر گیا اور یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد نے قتل کیا۔ اور اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری استسقاء کی لگ گئی۔ کلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ اسی حال میں یہ کہتا کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد کے رب نے قتل کیا۔ اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہو گیا اور وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ دشمنان نبی اور رسول کریم کو ستانے والے جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں تو کس طرح سے انہیں اللہ تبارک و تعالی عبرت ناک انجام سے دوچار کرتا ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال اس کی یہاں پر آپ نے دیکھی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ: تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ناظرین کرام، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عذاب کا مذاق اڑانے والوں سے فرما دیں کہ جاؤ اور زمین میں سیر کر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا اور انہوں نے کفر و تکذیب کا کیا ثمرہ پایا۔ یہاں زمین سے مراد وہ زمین ہے جہاں پچھلی قوموں پر عذاب آئے اور اب تک وہاں ان اجڑی بستیوں کے آثار موجود ہیں، اور سیر کا یہ حکم ترغیب کے لیے ہے، نہ کہ وجوب کے لیے۔ کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ جائیں ہی جائیں، یہ ایک طرح سے ترغیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن قوموں پر عذابات بھیجے ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خوف الہی پیدا کرنے کے لیے عذاب والی جگہ جا کر دیکھنا بہتر ہے، کیونکہ خبر کے مقابلے میں مشاہداتی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ نیز جیسے عذاب کی جگہ دیکھنے سے خوف پیدا ہوتا ہے، اسی طرح رحمت کی جگہ دیکھنے سے عبادت کی رغبت اور اللہ پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کی رحمت دیکھنے کے لیے بزرگوں کے آستانے پر جانا، جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، سفر کر کے جا کر دیکھنا یہ بہتر ہے، تاکہ اللہ پاک کی اطاعت کا شوق بیدار ہو۔ جو اہل سنت کے افراد مزارات پر جاتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہی کو تو ملاحظہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو وہ عزتیں عطا کی ہیں کہ انتقال کو ہزاروں سال بھی ہو جائیں لیکن پھر بھی لوگ اس کے گرد جمع ہیں، فاتحہ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور اس کے صدقے دعائیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی عزت افزائی کا ایک انداز ہے اور یہ بھی رحمت الہی ہے، اور یہ بھی دیکھ کر ایمان کی جو مضبوطی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمانی قوت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا باعث رحمت ہے، اور اس آیت سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو صرف 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور طرف سفر کو مطلقاً ناجائز کہتے ہیں
اور اس کی دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 3 مسجدوں کے سوا کسی کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں۔ کجاوا وہ اونٹ کا اوپر کا جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں، جہاں سامان وغیرہ باندھے جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں، مسجد حرام، رسول اللہ کی مسجد اور مسجد اقصی۔ تو ناظرین، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف اس لیے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا زیادہ ثواب ہے، یہ منع ہے، کیونکہ ان کے علاوہ سب مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے۔ اگر اس حدیث کے یہ مطلب لیے جائیں کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا ہی حرام ہے، یا ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور سفر کرنا جائز نہیں، تو یہ حدیث قرآن پاک کی اس آیت اور دیگر احادیث کے بھی خلاف ہوگی۔ نیز اس معنی کے حساب سے کہیں کا کوئی سفر کسی مقصد کے لیے جائز نہیں ہوگا، مثلا جہاد، طلب علم، تبلیغ دین، تجارت، سیاحت وغیرہ کسی کام کے لیے سفر جائز نہ ہوگا، اور یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سفر کر کے اللہ پاک کے محبوب بندوں کے مزارات پر جانا ممنوع و حرام نہیں بلکہ جائز اور اچھا کام ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُل لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ فرما دو اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کچھ شک نہیں۔ وہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین کرام، مزید یہاں پر فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منکرین سے پوچھیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ پہلے تو وہ خود ہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ پاک کا ہے، کیونکہ وہ اس کے معتقد ہے، اور اگر یہ نہ کہیں، اللہ کے بارے میں نہ کہیں، تو تم خود ہی جواب دو کہ سب کا مالک اللہ پاک ہے، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ خود بھی اس جواب کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ بت جن کو یہ مشرکین پوجتے ہیں وہ بے جان ہے، کسی چیز کے مالک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، خود دوسروں کے ہاتھوں سے بنے، جبکہ آسمان و زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، جو حی و قیوم، ازلی و ابدی، قادر مطلق، ہر شے پر متصرف اور حکمران ہے، تمام چیزیں اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہیں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کون ہے؟ اسی لیے تمام آسمانی اور زمینی کائنات کا مالک بھی اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اتنی بڑی بات اور اتنی بڑی طاقت اور اتنا بڑا پاور شو کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی کمال کی بات کی ہے کہ جو بندہ ہے، جو سننے والا ہے، وہ اس کی طرف کھینچا چلا ہے۔ بظاہر یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ جب کوئی بہت رعبدار شخصیت ہو، بہت ہی پاورفل ہو، تو پھر بندہ اس سے ایک رعب کی وجہ سے، ڈر سے بھی دور ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی نقصان اس کی طاقت سے مجھے نہ پہنچے۔ لیکن کمال ہے، رب کی رحمت کے قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ایسی کمال کی بات ارشاد فرمائی کہ بندے کا دل اس کی محبت میں اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لکھ لیا، یعنی اس نے رحمت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ پاک کا وعدہ خلافی کرنا اور معاذ اللہ جھوٹ بولنا محال ہے، ناممکن ہے۔ اس نے رحمت کا وعدہ فرما لیا، اور رحمت عام ہے، دینی ہو یا دنیاوی، اپنی معرفت اور توحید اور علم کی طرف ہدایت فرمانا بھی اسی رحمت فرمانے میں داخل ہے۔ یوں ہی کفار کو مہلت دینا اور سزا دینے میں جلدی نہ فرمانا بھی رحمت میں داخل ہے، کیونکہ اس سے انہیں توبہ اور رجوع کا موقع ملتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک سب سے زیادہ رحیم اور سب سے بڑھ کر کریم ہے، اس کے رحم و کرم کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ چاہے تو عمر بھر کے گناہ گار کو پل بھر میں بخش دے اور اس کی ساری خطائیں معاف فرما دے، لیکن اس کی وسیع رحمت کو دیکھ کر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ گناہوں پر بے باک ہو جائے اور اس کی نافرمانی کی پرواہ نہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ گناہ گار مومن اس طرح دھوکے میں مبتلا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ پاک کریم ہے اور مجھے اس کے عفو و درگزر کی امید ہے، پھر اس بات پر بھروسہ کر کے اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ پاک کی نعمت وسیع اور رحمت و کرم عام ہے، اس کی رحمت کے سمندر کے مقابلے میں بندوں کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے،
ہم توحید کو ماننے والے اور مومن ہیں اور ایمان کے وسیلے سے اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ بعض اوقات ان کے پاس اس امید کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نیک لوگ تھے اور ان کا درجہ بلند تھا، جیسے کئی لوگ اپنے نسب کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں، حالانکہ وہ خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری وغیرہ کے سلسلے میں اپنے آباء و اجداد کی سیرت کے خلاف چلتے ہیں۔ تو گویا ان کا گمان یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پاک کے نزدیک اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ معزز ہیں، کیونکہ وہ باپ دادا تو انتہائی درجے کے تقوی کے باوجود خوف زدہ رہتے تھے، اور یہ لوگ انتہائی درجے کے فسق و فجور کے باوجود بے خوف ہیں۔ یہ اللہ پاک کی ذات پر بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اسی طرح شیطان اعلیٰ نسب والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک نے چونکہ تمہارے آباء و اجداد سے محبت کی ہے لہٰذا وہ تم سے بھی محبت کرتا ہے، اس لیے تمہیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ یہ بھی اللہ پاک کی ذات پر دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ پاک اطاعت گزار کو پسند فرماتا ہے اور گناہ گار کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو جس طرح گناہ گار بیٹے کو برا جاننے کی وجہ سے اس کے فرما بردار باپ کو برا نہیں جانتا، اسی طرح فرما بردار باپ کی اطاعت گزاری کی وجہ سے اس کے گناہ گار بیٹے سے محبت بھی نہیں کرتا۔ اگر محبت باپ سے بیٹے کی طرف چلی جاتی تو قریب تھا کہ نفرت بھی سرایت کرتی، جبکہ حق بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور جس شخص کا یہ خیال ہو کہ وہ اپنے باپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے نجات پائے گا تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو یہ گمان کرتا ہو کہ باپ کے پیٹ بھر کر کھانے سے وہ بھی سیر ہو جائے گا، اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا، باپ پیے گا تو بیٹا بھی سیراب ہو جائے گا، باپ کے سیکھنے سے بیٹا بھی عالم ہو جائے گا، باپ کعبہ شریف پہنچ جائے گا تو اس کے وہاں پہنچنے سے یہ بھی وہاں پہنچ جائے گا اور کعبہ دیکھ لے گا، باپ نے حج کر لیا تو یہ بھی حاجی بن جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ یاد رکھیں کہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا ہر ایک پر لازم ہے، اس میں والد اپنے بیٹے کی طرف سے کفایت نہیں کرتا، اور اس کے برعکس بھی یہی حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور سب کچھ اسی کا ہے جو رات اور دن میں بستا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رات اور دن میں کائنات میں بسنے والی یا سکون حاصل کرنے والی ہر چیز، یعنی تمام موجودات، یہ اسی کے ملک ہے، اور سب کا خالق، مالک اور رب اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ تمام چیزیں اسی کی عطا کردہ ہیں۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا کسی اور کو اس اللہ کے سوا والی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اور وہ کھلاتا ہے اور وہ خود کھانے سے پاک ہے۔ تم فرماؤ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں، اور تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو ضرور اس پر اللہ نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، کفار عرب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ حضور اپنے ملک والوں کے دین کی طرف آ جائیں اور توحید کا ذکر چھوڑ دیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جواب دو کہ کیا میں اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا والی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والا ہے، اسی طرح وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ خود کھانے سے پاک ہے، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے، لہٰذا ایسے خالق و مالک رحیم و کریم کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری کے لیے گردن جھکاؤں، کیونکہ نبی اپنی امت سے دین میں آگے ہوتے ہیں، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میں شرک سے پاک رہوں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنا اللہ پاک کے رحم و کرم سے ہوگا، صرف اپنے اعمال اس کے لیے کافی نہیں، کیونکہ اعمال سبب ہیں۔ آگے مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پاک تجھے کوئی برائی، مثلا بیماری، تنگ دستی یا کوئی بلا پہنچائے تو اس کے سوا اس برائی کو دور کوئی نہیں کر سکتا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف اس کا بھیجا ہوا عذاب کوئی دفع نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک نیک اعمال اور بزرگوں کی دعا سے عذاب اٹھ جانے کا تعلق ہے تو اسے بھی رب کریم ہی اپنے فضل و کرم سے ان اسباب کے وسیلے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور جیسے برائی کا پہنچنا اور دور ہونا اللہ پاک کی طرف سے ہے، ایسے ہی بھلائی جیسے صحت و دولت وغیرہ کا پہنچنا بھی اسی خداوند کریم کی قدرت سے ہے، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، کوئی اس کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ معبود وہ ہے جو قدرت کاملہ رکھتا ہو اور کسی کا حاجت مند نہ ہو، اور اللہ پاک کے علاوہ ایسا کوئی نہیں، لہٰذا صرف اسی کو رب مانو، اسی کی عبادت کرو۔ یہ شرک کے رد کے لیے دل میں اثر کرنے والی بڑی ہی اعلیٰ دلیل ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ فرما دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جن کو یہ پہنچے انہیں ڈراؤں۔ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ناظرین کرام، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا دکھائیے جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہو۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ میرا گواہ ہے، اور سب سے بڑا گواہ تو وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی کئی طرح سے دی۔ ایک یہ کہ اپنے خاص بندوں سے گواہی دلوائی، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اتارا اس میں آپ کی نبوت کا اعلان فرمایا، تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی گواہیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی گواہی دینا سنت رسول اللہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینا سنت خدا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گواہ خود رب العالمین ہے، اور کلمہ شہادت میں دونوں گواہیاں جمع فرما دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مزید اس آیت میں فرمایا گیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی گئی ہے، یعنی اللہ پاک میری نبوت کی گواہی دیتا ہے اس لیے کہ اس نے میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی، اور یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ تم فصیح و بلیغ اور صاحب زبان ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک عاجز کرنے والا ہے، اور جب یہ عاجز کرنے والا ہے تو اس کتاب کا مجھ پر نازل ہونا اللہ پاک کی طرف سے میرے رسول ہونے کی یقینی شہادت ہے۔ اللہ پاک کے اس فرمان لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، یعنی اس قرآن کے ذریعے ڈرایا جائے، اور اس قرآن کے ذریعے نبی لوگوں کو ڈرائے، اس سے بھی یہی مراد ہے، یعنی میری طرف اس قرآن کی وحی فرمائی گئی تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اللہ پاک کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈراؤں۔ مزید پھر ایک جملہ ہے وَمَن بَلَغ، اور جن تک یہ پہنچے، یعنی میرے بعد قیامت تک آنے والے جن افراد تک یہ قرآن پاک پہنچے، خواہ وہ انسان ہوں یا جن، ان سب کو میں حکم الہی کی مخالفت سے ڈراؤں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کو قرآن پاک پہنچا یہاں تک کہ اس نے قرآن سمجھ لیا تو گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مبارک سنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ اور قیصر وغیرہ
سلاطین کو دعوت اسلام کے لیٹرز مکتوب وغیرہ بھیجے۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے، من بلغ بھی فاعل کے معنی میں ہے، اور معنی یہ ہے کہ اس قرآن سے میں تمہیں ڈراؤں اور وہ ڈرائیں جنہیں یہ قرآن پہنچے، یعنی ہر کوئی نیکی کی دعوت کا مبلغ بن جائے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ پاک تر و تازہ رکھے اس کو جس نے ہمارا کلام سنا اور جیسا سنا ویسا پہنچایا۔ بہت سے لوگ جنہیں کلام پہنچایا جائے وہ سننے والے سے زیادہ اہل ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے سننے والے سے زیادہ افقہ ہوتے ہیں۔ اس سے فقہا کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی ہدایت کسی زمان و مکان اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مزید پھر اس آیت میں ایک جملہ ہے اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ یہاں مشرکوں سے خطاب ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں سے فرمائیں کہ اے مشرکو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ اے حبیب تم فرماؤ کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، بلکہ تم فرماؤ کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے اور میں ان جھوٹے خداؤں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو شخص اسلام لائے اس کو چاہیے کہ توحید اور رسالت کی شہادت کے ساتھ اسلام کے ہر مخالف عقیدہ و دین سے بیزاری کا اظہار کرے، بلکہ تمام بے دینوں سے دور رہے اور کفر و شرک سے بیزار رہے، ہر گناہ سے دور رہے، بلکہ مومن کو چاہیے کہ اپنی سیرت، اپنی صورت، رفتار و گفتار سے اپنے ایمان کا اعلان کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔